راولپنڈی میں 2 تا 5 فروری انسدادی پولیو مہم کا آغاز ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ نمائندہ آپ نیوز شیخ قاسم کے مطابق پولیو مہم سے متعلق ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ڈاکٹر حسن وقار چیمہ کی زیر صدارت اجلاس منعقد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے انسدادی پولیو مہم کے فول پروف انتظامات کی ہدایت کر دی۔ محکمہ صحت، ضلع انتظامیہ، پولیس اور WHO کی اجلاس میں شرکت۔ پولیو مہم کے مائکرو پلان اور سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ۔ ڈپٹی کمشنر نے ہر بچے تک رسائی یقینی بنانے کی واضح ہدایت کی۔ غفلت یا کوتاہی پر سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ بس اڈوں، ریلوے اسٹیشن اور ٹرانزٹ پوائنٹ پر خصوصی پولیو ٹیمیں تعینات کی جائیں۔ کچیوالا میں جدید اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ کی جانب اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ تحصیل فوٹ آباز کا پہلا الیکٹرک وہیکل EV چارجر آمور فلنگ اسٹیشن پر نصب کر دیا گیا۔ نمائندہ آپ نیوز شفیق الرحمان کے مطابق فلنگ اسٹیشن کے مالک حاجی محمد اعجاز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سہولت سے الیکٹرک گاڑیاں استعمال کرنے والے شہریوں کو آسانی میسر آئے گی، جبکہ ایندھن کے بڑھتے ہوئے اخراجات میں کمی اور ماحول دوست طرز زندگی کو فروغ ملے گا۔ صادق آباد نادرا آفس کے شاندار افتتاح کی تقریب منعقد کی گئی، جس کا افتتاح معزز رکن قومی اسمبلی پارلیمانی سیکرٹری سردار محمد اظہر خان لغاری نے اپنے دستے مبارک سے کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ چودھری اظہر شفیق، جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون چودھری زبیر افضل، سیکرٹری اطلاع چودھری محمد انیس، سابق چیئرمین بلدیہ میاں بشیر احمد چودھری، اختر الیاس، عبدالصبور چودھری اور سابق کونسلر چودھری اشفاق کے خالق، نمبردار قمر حیات، سابق کونسلر حافظ ضیاء الحق اور دیگر نے شرکت کی۔ ریجنل بیورو چیف آف نیوز ملک شاہد کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا کا دورہ سینیٹ RPO فیصل آباد نے فاسٹ نیشنل یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب کیا۔ پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کیا۔ تھانہ شرام نگر میں کلیگ شہری لگائی۔ پولیس افسران سے کرائم میٹنگ کی۔ سینیٹ ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا نے ضلع سینیٹ کا وزٹ کیا۔ RPO نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق طلبہ میں ٹریفک قوانین، منشیات کی روک تھام اور روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے لیے سینیٹ پولیس کی جانب سے فاسٹ نیشنل یونیورسٹی سینیٹ کیمپس میں منعقدہ سیمینار میں شرکت کی۔ آگاہی سیمینار میں DPO سینیٹ ڈاکٹر نوید عاطف، ڈپٹی کمشنر میڈم عائشہ رضوان اور دیگر پولیس افسران، یونیورسٹی انتظامیہ، طلبہ اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ساہیوال DPO محمد عثمان ٹیپو کی ہدایت کی روشنی میں اجرام پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کی دبنگ کارروائیاں جاری۔ مزید جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور، ڈویژنل بیورو چیف ساہیوال ڈویژن کی اس رپورٹ میں۔ DPO محمد عثمان ٹیپو کی ہدایت کی روشنی میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف پولیس کی دبنگ کارروائیاں جاری۔ اس سلسلے میں تھانہ ہڑپہ پولیس کے SHO انسپکٹر آصف سرون نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب چھاپہ مار کر 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے 12 لاکھ روپے سے زیادہ مالیت کے موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، ڈویژنل بیورو چیف آپ نیوز، ساہیوال ڈویژن۔ میاں والی سابق CEO ہیلتھ گرفتار۔ نمائندہ آپ نیوز محمد یوسف کے مطابق اینٹی کرپشن سرگودا نے سابقہ CEO ہیلتھ میاں والی کو گرفتار کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ رائے سمیولا گٹ، سابقہ CEO ہیلتھ میاں والی نے 2021 میں دوران تعیناتی ساتھی ملزمان کے ساتھ ملی بھگت کر کے حکومت پنجاب کو مبینہ لاکھوں روپے کا ٹیکہ لگایا تھا۔ ملزمان نے ادویات کی خریداری کے لیے حکومت پنجاب کے تقریباً 7 کروڑ روپے خرد برد کیے تھے۔ ساہیوال DPO محمد عثمان ٹیپو کی ہدایت پر DPO آفس کمپلینٹ سیل میں ایک کلیگ شہری کا انعقاد۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ذوالفقار سے۔ جی ذوالفقار، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ DPO محمد عثمان ٹیپو کی ہدایت پر DPO آفس کمپلینٹ سیل میں کلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کلی کچہری کی صدارت SP انویسٹیگیشن شفقت جی نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے کھلی کچہری میں آئے شہریوں کے مسائل اور شکایت کو سن کر ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو موقع پر شفاف اور بر وقت اور میرٹ پر کارروائی کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عوامی شکایت کی فوری
ازالے اور انصاف کی فراہمی پولیس کے اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوری کچہریوں کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کو فروغ دینا اور انصاف کی فراہمی کے عمل کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ کوٹ رانا البقاء سرور، ڈویژنل بیورو چیف آپ نیوز ساہیوال ڈویژن۔ میاں سینٹرل جیل میاں والی میں ماک ایکسرسائز میاں والی میں ہمارے نمائندے محمد یوسف کے مطابق ملکی حالات کے پیش نظر اہم تنصیبات کی سیکورٹی کو فول پروف بنانے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے دوران پولیس اور دیگر ضلعی حساس اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ماک ایکسرسائز کا انعقاد سلسلہ جاری ہے۔ تھانہ سٹی میاں والی کی قیادت میں سینٹرل جیل میاں والی میں ماک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ ماک ایکسرسائز میں ایلیٹ فورس، ریسکیو 112، پولیس، سول ڈیفنس اور دیگر ضلعی حساس اداروں کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ ماک ایکسرسائز میں فرضی دہشت گردوں کی سینٹرل جیل میں حملے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور دیگر ضلعی حساس اداروں نے اپنا ریسپانس ٹائم برقرار رکھتے ہوئے موقع پر پہنچ کر دہشت گردوں کو گرفتار کیا اور زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا اور دیگر حساس اداروں نے اپنا ورک کیا۔ تمام اداروں کی ٹیموں نے جائے وقوع پر بروقت پہنچ کر ماک ایکسرسائز کو کامیاب بنایا اور یہ ثابت کیا کہ کسی بھی غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ دینا سے ذوالفقار کیانی کی رپورٹ کے مطابق سینئر صحافی سید ذوالقرنین شاہ کی مسلسل اور مؤثر کاوشوں کے نتیجہ میں پیر بچر شریف اور نیو جھنگ کے عوام کا درینہ مطالبہ پورا ہو گیا۔ پیر بچر شریف اسٹاپ پر الیکٹرک بس سروس کی باضابطہ منظوری دے دی گئی، جبکہ متعلقہ محکموں کی جانب سے اسٹاف کا تفصیلی سروے بھی مکمل کر لیا گیا۔ حکام کے مطابق آئندہ چند دنوں میں عملی کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ الیکٹرک بس سروس پہلے ہی دینا میں فعال تھی، تاہم پیر بچر شریف اسٹاف موجود نہ ہونے کے باعث پیر بچر شریف اور نیو جھنگ کی رہائشی اس جدید سفری سہولت سے استفادہ حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ سینئر صحافی سید ذوالقرنین شاہ نے عوامی مشکلات کو اجاگر کرتے ہوئے یہ معاملہ مؤثر انداز میں متعلقہ حکام تک پہنچایا، جس کے نتیجہ میں اسٹاف کی منظوری ممکن ہو سکی۔ کانپور درگاہ دین پور شریف کے سجادہ نشین خاندان میں سوگ 80 برس کی عمر میں فاروق احمد دین پوری انتقال کر گئے۔ مرحوم پیر میاں مسعود احمد دامت برکات کے چھوٹے بھائی اور حضرت میاں سراج احمد دین پوری کے صاحبزادے تھے۔ نماز جنازہ دربار عالیہ دین پور شریف میں ادا کی گئی۔ معروف عالم دین اور روحانی خانوادہ سے تعلق رکھنے والے درگاہ عالیہ دین پور شریف کے سجادہ نشین خاندان کے فرد میاں فاروق احمد دین پوری 80 برس کی عمر میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ میاں فاروق احمد دین پوری کی نماز جنازہ دربار عالیہ دین پور شریف میں ادا کی گئی۔